بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. یہاں میں اپنے کام کی روٹین پہ واپس آ گئی تھی، کام کر رہی تھی اور ماشاء اللہ سے سب کام ہو گیا تھا، اللہ کا شکر تھا. تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، تو ولاگ بھی اپلوڈ کر دیا، کام بھی کر لیا گھر کا ماشاء اللہ سے، کیونکہ دونوں کام ضروری ہیں. ولاگ بھی اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ولاگ بنانا بھی ہوتا ہے اور ولاگ اپلوڈ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور گھر کا کام سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں میں اس طرح سے تلا ہوا پیاز کو ایک جگہ رکھ رہی تھی ڈبے میں، باقی کا تلا پیاز جو تھا ریڈ بینڈ بنا کے اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی. باقی پہلے ڈبے میں یوز کروں گی، پھر بعد میں جب ختم ہو جائے گا تو اس میں اور ڈال لوں گی. اس کے بعد میں نے یہاں پیچھے چکن چڑھا دیا تھا، کیونکہ جب کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے تو میں چکن چڑھا دیتی ہوں. چکن کے ساتھ پراٹھے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو کھانا اچھا ہو جاتا ہے، مزے کا ہو جاتا ہے اور ہر کوئی کھا بھی لیتا ہے. برگر کی یا پھر باہر کے کسی چیز کی فرمائش نہیں ہوتی. اور پھر اگر چکن کا سالن بچ جاتا ہے تو ہم اس میں چاول بھی ڈال سکتے ہیں. نیکسٹ، اگر چکن کا چاول جو ہے نہیں ڈالا جاتا، چکن میں چاول یعنی کہ اگر نہیں ڈالا جاتا تو ہم اس کے ساتھ برابر میں الگ سے چاول بوائل کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں یمی کر کے مزے سے. ورنہ اگر ڈال دیں گے اندر تو بریانی ٹائپ بن جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، چکن تو پہلے ہی ہمارے پاس ہوتا ہے. پھر ہم نے اس طرح سے تیل ڈال دیا. دیکھیں، سب سے پہلے میں نے یہاں چکن ڈالا ہے اور چکن میں پھر تیل ڈالا. میں اسی طرح کام کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ٹماٹر آ گئے تھے، کچھ نرم تھے اور کچھ سخت تھے، تو اس میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. اور کیونکہ ایک دن تو کھانا نہیں بنا ہے گھر میں، تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کام کروایا تھا میں نے، تو ایک دن کھانا نہیں بن پایا. ناشتہ بنایا تھا بس، اور کباب پہلے سے تھے تو فرائنگ ہو گئے تھے کباب بھی، اور کام ہو گیا تھا. جی پراٹھے بنا کے رکھ لیے تھے، وہ چلتے رہے تھے، اور شرمالے تھی اس کے ساتھ، اور وہ ہمارے پاس 2 وہی بیسنی پراٹھے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ ہم نے کیا کیا جی، ٹماٹر جو تھے نرم والے چکن کڑھائی میں اگر ڈال دیے جائیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے، اور سخت والے میں نے الگ نکال لیے تھے تاکہ ٹماٹر خراب نہ ہو. اس طرح سے میں نے پیچھے اس کو خوب بھون لیا تھا اچھی طرح سے. اب میں یہاں ٹماٹر چیک کر رہی ہوں نرم کون سے ہوتے جا رہے ہیں تو وہ نکال لوں، سخت والے الگ کر دوں گی اس وقت میں. یہ بھی میرا گھر کا ایک رول ہے کہ میں اس طرح سے کر لیتی ہوں. تو اس طرح ٹماٹر خراب ہونے سے بچ جاتا ہے، اور چکن کڑھائی میں بھی اچھے سے پیارے سے جو ریڈش کلر کے ٹماٹر ہوتے ہیں نا وہ پڑ جاتے ہیں. اور آپ لوگ کیسی گزر رہی ہے اور کیسا روٹین چل رہا ہے آپ لوگوں کا بھی؟ یہاں تو گرمی کا عالم بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے. بارشیں نام کو ہوتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں، پھر حبس کا موسم شروع ہو جاتا ہے. ریکارڈ توڑ گرمی پڑی ہے اب کی تو. اور یہ بس کچن میں آ گئی تھی تو یہیں سے بس ولاگ لینا شروع کر دیا تھا میں نے. چکن کو بھون لیا تھا اچھی طرح، سنہرا کر لیا تھا جس کو کہتے ہیں، گولڈن ٹائپ کر لیا تھا، کیونکہ وہاں ٹماٹر بھی ہو رہے تھے نا میرے. کون سے ٹماٹر نکالنا ہے، کون سے کیا کرنا ہے، تو میں نے ٹائم دے دیا تھا چکن کو تھوڑا سا. کیونکہ جب ایسا وقت ہوتا ہے جب مجھ پہ کام کاج کا برڈن ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا وقت دے دیتی ہوں چکن کو، ورنہ جلدی کھانا پکا کے باہر آ جاتی ہوں. میں نے کہا نہیں، تھوڑا وقت دے دیتے ہیں آج چکن کو، کیونکہ ہم بھی تھکے ہوئے تھے. جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم ٹماٹر پیاز میں لگ جاتے ہیں تھوڑا سا، اور چکن کو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں. میرا روٹین یہی رہا ہے، شروع سے یہی رہا ہے، کیونکہ مجھے کھانا ریڈی رکھنا ہی ہوتا ہے. فریج میں کچھ نہ کچھ میرے ہونا ہی ہونا چاہیے. میں کبھی ایسی نہیں ہوں کہ اگر برگر بھی منگا لیا تو کھانے کو گھر میں کچھ نہ ہو، ایسا نہیں کرتی. کیونکہ برگر کھا کے 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد بھوک تو لگتی ہے لازمی، کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ بات. اور اس طرح سے ایک ٹماٹر خراب نکل گیا تھا، یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. حالانکہ تازہ ہی لائی تھی، ایک دن کا صرف میں نے کھانا نہیں پکایا، وہ بھی صرف میں نے پراٹھے بنا کے رکھ لیے تھے کہ شرمالے بھی ہیں اور بیسنی پراٹھے بھی ہیں میرے پاس، اور شامی کباب بھی ہیں، تو ان سے کام ہو جائے گا. انڈے وغیرہ بنا کے رکھ لیے تھے کہ ایک دن گزر جائے. تو اس طرح سے سالن بنا لیا تھا. ایک دن میں یہ ٹماٹر اتنا، ایک ضائع ہو گیا، 2 ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی، اس طرح سے ہو جاتا ہے اگر ایک دن بھی خاتون کھانا گھر میں کام نہ کریں. اور ٹھیک ہے، اس طرح سے میری کڑھائی آ گئی تھی، بہت ہی مزے کی تھی، یمی تھی. اس کے ساتھ پراٹھے ڈالوں گی، بڑے ہی اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ پراٹھے، اور کھانا ہو جاتا ہے. اگر کبھی کام کا برڈن ہونا، چکن کڑھائی اور پراٹھا بنا لے بندہ، مزہ آ جاتا ہے. یہاں پہ آ گئی تھی پھر میں آٹا گوندنے کی طرف.
اچھا میں نے آپ کو پہلے سے بتایا میں نا آٹا گوندھ کے رکھتی نہیں ہوں، میرے نا آٹا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ٹرک ہوتی ہے، لوگ گوندھ کے رکھ لیتے ہیں، آسانی ہوتی ہے کافی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا سا، کیونکہ میں نے کام خود سیکھا ہے نا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے گوندھ کے رکھا تھا، آٹا کافی ڈھیلا ہو گیا تھا، کافی مشکلوں سے روٹی بنائی میں نے، تو میں ٹائٹ ٹائٹ سا آٹا اس طرح سے گوندھ لیتی ہوں، اور میں اللہ کا شکر ہے روٹی بنا دیتی ہوں، تازہ تازہ آٹا گوندھتی ہوں، تازہ تازہ روٹی پکا دیتی ہوں۔ علی کہہ رہے تھے یہ بھی ماشاءاللہ میرے لیے کہ لکی چارم ہے کہ تمہیں نہیں آتا آٹا گوندھ کے رکھنا، اور ورنہ تم آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور مجھے باسی باسی آٹا کھلاتی ہیں، یہ بھی میرے لیے بڑا اچھی بات ہے کہ تمہیں آٹا گوندھنا نہیں آتا، تمہیں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، تم اسی طرح آٹا بناؤ کہ تازہ آٹا گوندھو اور تازی روٹی بناؤ، یہی بہت اچھا ہوتا ہے، سب سے اچھا یہی ہوتا ہے۔ تو علی مجھے کہہ رہے تھے رات کو لیٹے لیٹے کہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں یہ چیز نہیں آتی کہ آٹا گوندھ کے تم رکھ دو اور روٹی بناؤ۔ میں نے کہا علی میں بہت اپنے علی سے کہا علی تو بس یہی بات ہوئی، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا کیا ہوگا علی کے ساتھ پھر۔ تو علی کہہ رہی یہ تو بہت اللہ کا چارم ہے مجھ پہ، بہت زیادہ اللہ کی چارم ہے کہ نہیں یہ تم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، یہ سیکھتے ہی نہیں ہیں لوگ، یہ تم چھوڑو، اتنا ہیوی ڈیوٹی کام ہوتا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ ایسے سمجھا رہے رات کو بیٹھ کر مجھے، نہیں نہیں تمہیں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو، آٹا گوندھ کے رکھنا یہ صحیح نہیں ہوتا، آٹا تم اسی وقت بناؤ، تازہ مشین ہے تم اسی وقت بناؤ، تازہ آٹا گوندھو کام کرو، یہ بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ۔ میں سنتی رہی خاموشی سے، اچانک میرا ریڈار آن ہوا، میں نے کہا علی انسان یوں کر کے بولتا ہے نا جب کسی کا ریڈار آن ہو جائے، اچانک سنتا رہے اچھا یہ میری مفاد میں بول رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تھک جاؤں گی سیکھنے میں، اچھا اچانک میرے ریڈار آن ہوئے، میں نے کہا ہے، میں نے کہا علی ایسے کہنے کا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، سمجھ گئی تو کیا؟ نہیں نہیں ہے، نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے آپ، میں تمہاری محبت میں سمجھا رہا ہوں، تم سیکھو گی اور کیا فائدہ، سیکھنے میں بھی اتنی انرجی ضائع ہو جائے گی جتنا تم بنا لو، کوئی بات نہیں، ایسے کر رہے ہیں بعد میں۔ اچھا پھر یہاں پہ آ جائیں، اس طرح میں نے روٹی بنا لی تھی، یعنی پراٹھا بھی بنا لیا، پراٹھا بنا لیا تھا، پراٹھا بنا لیا تھا اور چکن کڑھائی بنا لی تھی، وہ باتوں باتوں میں لگ گئی کہ وہ منظر مجھے یاد آ گیا نا پورا۔ تو اچھا یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، دیکھیں میرے دو شیڈ آ رہے ہیں اس میں، پینل میں دو شیڈ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ڈارک ہے اور ایک ہلکا ہے، تو ماربل میں ہمیشہ آپ کے دو شیڈ ہونے چاہیے، ٹائلوں میں دو شیڈ ہونے چاہیے، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، چٹخن پٹخن آتی رہتی ہے، تو ٹائلیں آپ کو ویسے ہی نہیں ملیں گی جیسی آپ نے لگوائی ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ٹائلیں روز نہیں بدلتا آدمی، ٹھیک ہے نا، ٹائلیں بدلی جاتی ہیں ایک عرصے میں جا کے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، کم از کم 4 سال 5 سال 8 سال 12 سال 13 سال 14 سال، ٹھیک ہے، کم سے کم میں نے آپ کو یہ بتایا۔ تو آپ ٹائلوں میں جو ابھی بنا رہے ہیں نا کچن، ان کے لیے میں بتا رہی ہوں ٹائلوں میں کلرز ڈال دیجیے گا، تاکہ اگر ماربل ٹوٹتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان کی بات بتا رہی ہوں، جو لوگ فینسی طور پہ تھوڑی دیر کو کچن میں چلے جاتے ہیں ان کی بات نہیں بتا رہی میں دوستوں، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا ماربل بھی ٹوٹتا ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا ماربل بھی خراب ہوتا ہے، جو لوگ تھوڑے دیر کو جاتے ہیں وہ فیشن کے طور پہ وہ نہیں، تو یہ دو کلر ہیں، اس میں سے بھی کوئی کلر میں چوز کر کے لگا سکتی ہوں، اور میرے مزدور نے کہا آپ کوئی سا بھی کلر لگائیں، آپ کا کچن بہت ماشاءاللہ کلرفل ہے، کوئی سا بھی کلر لگائیں آپ کا کچن بہت پیارا لگے گا۔ اب اگر میں نے ماربل لگانا ہے تو آپ دیکھیے گا میں نے کون سا والا لگانا ہے، اور آپ دیکھیے گا، اچھا دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماربل میرا، اور لگا ہوا پورا کچن اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت پیارا لگ رہا ہے۔ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا جو لوگ کام کرتے ہیں، کاج کرتے ہیں، گرم پتیلیاں ماربلس پہ رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ماربل وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی مزدور گیا ہے جب کا سین تھا، یہ ماربل پہ پالش کروائی، یہ ڈبل شیڈ آپ کو بتایا میں نے لگائے ہیں اس میں، تو اس طرح سے آپ نے کام کر لینا ہے اپنا، کیونکہ پہلے میں نے یہ 2 ماربل لگوائے تھے گرین گرین، ٹھیک ہے، بیچ کے جو کیبنٹس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ہمارا فریج رکھا ہوا تھا، ادھر کی طرف کی ایک کیبنٹ سنگل طرف کی تھی وہ میں نے الگ سے بنوائی، ابھی یہ اس کی ضرورت پڑی اب سینک کی، تو نظر نیاز کے واسطے، مولا علی کی واسطے میں نے یہ سینک بھی بنوا ڈالا ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے نا، نظر نیازیں ہوتی ہیں تو ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ اس طرح سے آ گیا، یہ اس طرح سے آ گیا، آپ صفائی وغیرہ کریں گے، نل کا چینج کرواؤں گی، پھر آپ کو اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی، بتا دوں گی، ابھی اتنی ہی لے پائی تھی، اتنی ہی جانتی، اتنی کیپیسٹی تھی مجھ میں۔ اب ملوں گی آپ سے میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ، نیچے بفر میں بٹن دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا ڈسکرپشن باکس میں، تو اس طرح سے ولاگ آتے رہیں گے اور آپ کو ملتے رہیں گے، تو اس طرح سے میں نے کام کروایا ہے۔ میں نے بہت اچھی بات آپ کو بتائی، زیادہ سے زیادہ کلر رکھیے گا ٹائلس میں، آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔